بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھ کر بتایا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا، آج کل مساجد کے اندر سامنے کی دیواروں پر نصاحے کے کتبے و آویزاں ہوتے ہیں، حالانکہ وہاں تک نمازیوں کی شعاع بصری پہنچنے سے تشویش و انتشار پیدا ہوتا ہے، اس لیے یا تو بہت بلندی پر لگائے ورنہ داہنی جانب یا بائیں جانب پر لگائے۔ ارشاد فرمایا کہ جو طالب علم اصول کی پابندی نہ کرے فوراً اس کا اخراج کر دے، جس طرح درخت میں جو شاخ خراب ہو جاتی ہے اس کو فوراً کاٹ دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، ہمارے مدرسین کی تعداد 160 ہے، مگر ان کے شرائط تقرری میں سے ایک یہ ہے کہ ان کا اکابر سے کسی کے ساتھ اصلاحی تعلق ضرور ہو۔ اس کا فائدہ اس وقت معلوم ہوتا ہے جب کوئی استاد بغاوت اور بے تمیزی پر آمادہ ہو جائے تو فوراً اس کے مصلح اور مرشد کو اطلاع کر کے اس کا اخراج کرنا آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں تقرر سے قبل ہر مدرس کو 3 مہینہ مرکز میں تربیت دی جاتی ہے۔ اسی طرح ہر مدرس کا خواہ عالم بھی ہو، اس کا امتحان قاعدہ میں ضرور ہوتا ہے۔ اس میں بعض عالم صاحب کو شرم محسوس ہوئی اور کہا کہ میری سند دیکھ لیجئے کہ میں نے کتنی کتابیں پڑھی ہے۔ میں نے عرض کیا مگر اس سند میں قاعدہ تو نہیں لکھا ہے۔ پھر ان کے سامنے ایک قاعدہ پڑھنے والے بچے کو بلایا اور اس سے حروف ادا کروائے گئے، تب انہوں نے اقرار کیا کہ یہ تو مجھ سے بھی اچھا پڑھتا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ اگر آپ کو اس بچے کا امام بنا دیں تو آپ کی اس بچے کے قلب میں کیا اوقات ہوگی؟ ماشاءاللہ اسی وقت نادم ہوئے اور قاعدہ شروع کر دیا۔ ارشاد فرمایا کہ ہمارے یہاں مؤذنین اور ائمہ کی بھی تربیت کا نصاب ہے اور ہم ان کو اس کے لیے ایک معقول وظیفہ بھی دیتے ہیں۔ آج کل عام طور پر اذان اور تکبیر غلط کہتے ہیں، کوئی تو حی علی الفلاح کے ہاں پر زیر دے کر وصل کرتا ہے، کوئی تو قد قامت الصلاۃ کے آخری حرف پر پیش پڑھ کر وصل کرتا ہے۔ یہ سب اصول فقہ سے جہل کے سبب ہے۔ ایک سانس میں اللہ اکبر کے 4 کلمات کہے اور ہر کلمے پر جزم کرے۔ اسی طرح حی علی الصلاۃ کی تا نہ ظاہر کرے بلکہ جزم کرے۔ اسی طرح قد قامت الصلاۃ کی تا بھی ظاہر نہ کرے بلکہ جزم کرے۔ ارشاد فرمایا، پولیس والے اور پوسٹ مین اپنی اپنی وردی سے پہچان رکھتے ہیں، مگر آج کل طالب علم دین کا تعارف کرانا پڑتا ہے۔ صلح کی وضاحت کا اہتمام نہیں۔ صالحین کی صورت اختیار کرنے سے صلاحیت کی حقیقت بھی منتقل ہو جاتی ہے۔ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ ارشاد فرمایا، علم دین کا طلب کرنا فرض ہے، اور دین و یسر، دین کو آسان بھی فرمایا گیا ہے۔ تو آج کل حق تعالیٰ نے ایک آسان صورت میرے دل میں ڈالی ہے جس کا تجربہ بھی نہایت مفید ثابت ہو رہا ہے۔ وہ یہ کہ جہاں جہاں کتاب مثلا 10 منٹ سنانے کا نظم ہے تو 2 منٹ اس میں سے نکال کر ایک سنت بتا دی جائے۔ اس طرح کہ مثلا وضو کی ایک سنت بتائیں کہ دیکھو پہلے نیت کرنا ہے کہ ہم نیت کریں کہ اس وضو سے ہم نماز تلاوت کے قابل ہیں گے۔ دوسرے دن دوسری سنت بتا دی کہ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ تیسرے دن تیسری سنت بتا دی کہ دونوں ہاتھ گھٹے تک دھونا ہے۔ اسی طرح
13 دن میں ترتیب وار 13 سنتیں عوام کو بھی یاد ہو جائے گی۔ پھر کھانے کی سنتیں بتائیں گے۔ پہلے دن مثلا دسترخوان بچھانا بتا دیا، دوسرے دن ہاتھ دھونا بتا دیا، تیسرے دن بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھنا بتا دیا۔ اس طرح 15 دن میں کھانے کی 15 سنتیں یاد ہو جائے گی۔ ایک دن میں ایک سنت اس طرح یاد ہو جاتی ہے کہ عمر بھر نہیں بھولتے پھر۔ اسی طرح ایک طریقہ ہم نے اپنے یہاں اور جاری کیا ہے، وہ یہ کہ عمریں گزر جاتی ہے، ہم کو الحمدللہ شریف، حمد شریف اور نماز کے اندر جو کچھ پڑھتے ہیں اس کے معنی نہیں معلوم ہوتے، بس اس کی صورت یہ کی گئی کہ ایک دن میں ایک لفظ کے معنی بتائے گئے۔ مثلا پہلے دن اعوذ کے معنی بتا دیے کہ پناہ مانگتا ہوں، دوسرے دن باللہ کے معنی بتائے کہ اللہ کی مدد سے، تیسرے دن من الشیطانی کے معنی بتا دے کہ شیطان سے، چوتھے دن الرجیم کے معنی بتا دے کہ جو مردود ہے۔ اس طرح 4 دن میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے معنی بھی پڑھے لکھے لوگوں کو بھی یاد ہو جائیں گے، اور 2-3 مہینے میں پوری نماز کے اندر جو کچھ پڑھتے ہیں عام لوگوں کو بھی اس کا ترجمہ یاد کرایا جا سکتا ہے۔ اور ہمارے یہاں اس کا تجربہ بھی کر لیا گیا کہ جس روز کوئی نہیں آتا تو دوسرے سے وہ پوچھتا ہے کہ آج کس لفظ کے معنی بتائے گئے، اور کبھی کبھی امتحان بھی کر لیا جاوے تاکہ یاد رکھنے کی فکر رہے۔ اسی طرح ہر بچے کے ذمہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ اور بھائی بہن کو بھی یاد کرائے، اور ہر بچے سے معلوم بھی کیا جاتا ہے کہ اپنے گھر میں بتایا تھا یا نہیں۔ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے گھر تک دین پھیلایا جا سکتا ہے، اور سنتوں کا نور پورے ملک میں پھیلایا جا سکتا ہے۔ اس طرز پر ہمارے یہاں کام ہو رہا ہے، اور اس کے فوائد سامنے بھی آ رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جب وعظ ہو رہا ہو یا کوئی دینی کتاب پڑھ کر سنائی جا رہی ہو تو تلاوت یا نفل نماز یا کوئی وظیفہ وہاں نہ پڑھنا چاہیے۔ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا 100 رکعت نفل سے بھی افضل ہے، اور ایسے وقت ایسے لوگوں کے ان اعمال سے وائز کے مضامین کی آمد رک جاتی ہے، اس کا وبال الگ اس کی گردن پر ہوگا۔ اسی طرح بعض لوگ سر جھکا کر آنکھ بند کر کے بیٹھتے ہیں، خواہ وہ توجہ ڈالتے ہو یا سوتے ہو، اس سے بھی وائز کے قلب پر اثر پڑتا ہے اور مضامین کی آمد رک جاتی ہے۔ لہذا توجہ ڈالنے والوں کو یعنی سونے والوں کو وعظ سے اٹھ جانا چاہیے، کہیں اور جا کر سوتے رہنا چاہیے۔ نیز پاس والوں کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی آنکھ بند نہ کرنے پائے۔ ارشاد فرمایا بعض لوگ نگاہ کی حفاظت تو کر لیتے ہیں، بعض لوگ نگاہ کی حفاظت تو کر لیتے ہیں مگر دل میں خیالی پلاؤ اڑاتے رہتے ہیں، یعنی قلب سے مطالعہ حسن کرتے ہیں۔ اس خیانت صدر سے بھی باطن کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ اس خیانت یعنی سینے کی خیانت سے بھی باطن کو بہت نقصان پہنچتا ہے، اور دل کی خراب ہونے سے پھر آنکھیں بھی خراب ہو جاتی ہے۔ دل کا اور آنکھوں کا آپس میں ایک خاص ربط ہے، پس نگاہ چشمی کی جس طرح حفاظت واجب ہے، اسی طرح نگاہ قلب کی حفاظت بھی واجب ہے، کیونکہ نص قرآن سے خیانت عین اور خیانت صدر دونوں کی حرمت ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔